تقلید کیوں جائز ہے اور کیوں شرعی ہے اور کیوں واجب ہے امام شیعہ پر، اس پہ کوئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل پیش کریں۔ اگر آپ اتنے سمجھدار ہیں نا قبلہ صاحب کہ نئے نئے مسائل آ گئے ہیں، اس طرح ہیں، عوام کو تقلید کی ضرورت ہے، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا فرزند غیبت میں جائے گا، ان کو پتہ تھا ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک زمانہ آئے گا کہ نئے نئے مسائل آئیں گے، تو انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ تو ہمیں دکھائے نا کتاب سے سنت سے۔ ہمارا تو علم یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا علم ہے، یقین ہے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے ہے، یہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے اور آئندہ کے وقائع جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 12ویں امام غیبت میں جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں کہ 12ویں امام کی بہت طویل غیبت ہوگی۔ یہ ان کی غیبت تو کوئی ناگہانی بات نہیں ہے، اچانک بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ نئے نئے مسائل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اگر بتایا ہے کہ نئے نئے مسائل میں تقلید کرو تو وہ حدیث ہمیں دکھا دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو پھر وہ پھر بھی آپ کے مبنے کے مخالف ہے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسائل میں تقلید کی ضرورت ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہتے نا، مجتہدین یہ تو نہیں کہتا کہ صرف نئے مسائل میں تقلید کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو موقف ہے کہ نئے نئے مسائل آ رہے ہیں اس میں ان میں تقلید کی ضرورت ہے، یہ مجتہدین کے اپنے موقف کے خلاف ہے۔ مجتہدین کہہ رہے ہیں سارے مسائل میں، جتنے عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنے حتی مباحات میں تقلید کی ضرورت ہے۔ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ نئے مسائل میں اس میں تقلید کی ضرورت ہے۔ تو چلے مان لیں وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ نئے مسائل میں تقلید کی ضرورت ہے۔ اور تقلید کہتے ہیں کس کو ہیں عزیزو؟ تقلید اس کو کہتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ تقلید کی تعریف دیکھیں، تقلید کی تعریف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز ہے ہی باطل۔ یہ کفایت الاصول ہے شیخ آخون خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں کیا بات ہے؟ وہو اخذ قول الغیر ورائیہ للعمل به في الفرعیات تعبدا بلا مطالبت دلیل علی رائیہ، کہ تقلید یہ ہے کہ کسی غیر کا، یعنی کسی مفتی کا، مجتہد کا، کسی عالم کا، آپ اس کی رائے، اس کا فتویٰ لے لیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے تعبداً بلا مطالبت دلیل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دلیل ہو، اس کے پاس دلیل ہوگا، یعنی ایک غیر معصوم کے کلام آپ کے لیے حجت ہے، یہ بات ہے نا۔ یعنی آپ کو پتہ نہیں اس کا کلام اگر حکم اللہ کے خلاف بھی ہے، حقیقت میں سیستانی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا، خوئی نے دوسرا فتویٰ دے دیا، وحید خراسانی نے دوسرا فتویٰ دیا، ان کے فتویٰ میں اختلاف ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ خوئی عالم ہے، میں اس کی تقلید کروں گا۔ اگر اس مسئلے میں خوئی جو ہے باطل ہوا، حقیقت میں اللہ کے نزدیک حق کس کے ساتھ ہے؟ مثلا وحید خراسانی کے پاس ہے، مکارم شیرازی یا کسی اور کے پاس ہے، مخالف قول وہ حق ہے، لیکن آپ نے حکم اللہ کے مخالفت کرتے ہوئے بھی حقیقت میں یہ آپ مبرئ الذمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک غیر معصوم کہ اس کا کلام باطل بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے حکم اللہ ہے ظاہری طور پر۔ اس کی دلیل یہ یعنی اس کو ایک جو نابینا جو تقلید کرتا ہے نا، اس کے دلیل کے بغیر پتہ ہی نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہمیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی۔ یہ اگر آپ خود سوچیں میرے محترم ناظرین، یہ بالبتہ عقل کے نزدیک قبیح ہے، عقلاء کے نزدیک قبیح ہے۔ عقل یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی بات نہیں مانی جاتی۔ میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں میرے محترم ناظرین، کچھ روایات آپ کو دکھاؤں۔ یہ کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، مرحوم صفار قبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کتاب اس میں، یہ حدیث اس میں بھی ہے کہ وہ کتاب کافی میں بھی ہے۔ من دان اللہ بغیر سماع عن صادق الزمہ اللہ التیہ الی یوم القیامہ۔ من دان اللہ، جس نے اللہ کی طاعت کی بغیر سماع عن صادق، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے سماع، ان کی روایت کے علاوہ کسی بات کو اس نے اپنے لیے حجت سمجھا، الزمہ اللہ التیہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ گمراہ رہے گا، قیامت تک گمراہ رہے گا۔ آپ جو تقلید کرتے ہیں، آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا فتوے پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ کے تو مبنا یہی کہ ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے، فتویٰ، یہ فتویٰ اگر حدیث کے خلاف بھی ہے، یہ میرے لیے حکم اللہ ہے، میرے لیے حجت ہے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب تصحیح الاعتقادات الامامیہ لشیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ، ملاحظہ فرمائیے،
شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں قال الصادق علیہ السلام من اخذ دینه من افواہ الرجال ازالته الرجال ومن اخذ دینه من الكتاب والسنہ زالت الجبال ولم يزل. جو شخص اپنا دین لوگوں کے افواہ سے لیتا ہے، لوگوں کے زبان سے لیتا ہے، لوگوں کے فتووں سے لیتا ہے، جس طرح وہ لوگوں کے زبان سے دین میں داخل ہوا ہے اسی طرح لوگوں کے جب فتوے حق کے خلاف فتوہ دیں گے دین سے خارج بھی ہو جائیں گے. لیکن جو شخص اپنا دین کتاب اور سنت سے لیتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں وہ اپنی دین سے زائل نہیں ہوگا. آپ نے سوال اٹھایا کہ نئے مسائل میں تقلید دکھائیں، تو یہ دوسرا پروگرام جا رہا ہے ام الحوادث الواقعہ. اس کا ترجمہ تو مجھے سنا دیں، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی اس کا ترجمہ شاید نہیں کیا، یہاں تک مجھے آ رہا ہے یاد کہ یہ معتبر ترین تو امام کا خط، معتبر ترین علماء نے معتبر ترین کتابوں میں ذکر کیا. نئے مسائل میں ام الحوادث کا معنی ہے نئے مسائل میں ام الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف. لیکن کون سے راوی؟ جو سابقہ قواعد اور ادلہ آیات اور روایات سے آئندہ کے مسائل کا حل دیں. تو یہ خود حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نئے مسائل کا حل جو ہے وہ فقہا کے پاس ہے، اور رواۃ سے مراد فقہا ہے. پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پہ کتنے نئے مسائل ہیں؟ آپ نہیں نہ مانتے کہ کوئی نہیں تقلید نئے مسائل میں، تو آپ ان کا جواب دیں. اس کا جواب اپنے اکثر میں ضرور دیجیے گا کہ ایروپلین میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے، کیا آپ کے پاس جواب ہے اس کی نماز کا؟ اس کے روزے کا کیا حکم ہے کہ جو شخص دن رات جس کے لمبے ہو جاتے ہیں، یہ 6 مہینے کی دن رات ہے، کون سی روایت سے دکھائیں گے نئے مسائل کا حل؟ اسی طرح انشورنس کے مسائل ہیں، بینکنگ کے مسائل ہیں، میڈیکل کے مسائل ہیں، اور بہت سارے ایسے جو نئے مسائل دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور بہت بروز کریٹ ہو رہے ہیں. ان مسائل کا سلوشن آپ مجھے دکھائیں روایات کی روشنی میں اور قواعد، ان قواعد کی روشنی. اور فقہا جو جواب دیتے ہیں وہ تمام قواعد کی روشنی میں. آپ بھی قواعد ہی پہ آئیں گے اور وہی کام فقہا کرتے ہیں وہی آپ کریں گے. بھئی یہ قاعدہ امام نے دے دیا لہذا اس سے یہ حل موجود ہے، تو آپ بھی تو وہی اجتہاد و فقاہت کر رہے ہیں، یعنی تطبیق کر رہے ہیں. جو میں نے دلیل دیتی ایما کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قواعد بتائیں گے، ان کی تطبیق کرنا کس کس مورد پہ یہ آپ کا کام ہے. تو ایک تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تقلید دکھائیں. دوسری بات تقلید کی آپ نے تعریف کی، اخذ قول الغیر تعبداً، صاحب کفایہ کی بات ذکر کی بلا مطالبہ دلیل. آپ پروگراموں میں خود کر چکے ہیں کہ تقلید کا مسئلہ تقلیدی نہیں، اس میں دلیل چاہیے. جب تقلید آیات اور روایات کی روشنی میں سیرت سے ثابت کہ تقلید ائمہ کے حکم سے ہے، بہت سارے روایات قرآن کے حکم سے ہے. آپ اوکلا یہی کام کرتے ہیں. آنے میں فقہا کی طرف اٹھتے اور مسائل کو ان سے حل لیتے تھے. تو یہ جب چیز ثابت ہو جائے گی دلیل سے تقلید، اس کے بعد ہر مسئلے کی الگ کی ضرورت، گویا وہ اس کو امام کے حکم سے فقیہ مان رہے ہیں. اور جو صفات فقہا کے ائمہ نے بیان کی، من کان من الفقہاء والی حدیث صائن لنفسہ حافظ لدینہ، فللعوام یقلدوہ، عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. تو یہ جو صاحب کفایہ بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر دلیل کے سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ پوچھے نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید آپ دلیل سے کر لیں، اس کے بعد ہماری گردن پہ روز قیامت. اور جو بندہ دلیلیں بھی، آپ نے ایک یہ بھی بات کی کہ دلیل دکھائیں، کہاں ہے دلیلیں ان فتووں کی جو توضیح المسائل میں ہے. بھائی میں نے پہلے بھی جواب دے دیا ہے، اب تو ترجمے بھی مسائل و شکیوں کے بھی ہو چکے ہیں. اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے ادلہ کی طرف جانے کی تو پھر وہ جو صاحب الجواہر میں 40 جلدیں لکھی ہیں دلیلیں فتووں کی، وہ دلیلیں جا کے دیکھ لے، دلیل دی ہے یا نہیں. صاحب بس اپنا جواہر کو نہیں مانتے، ہدایت ناظر اخباری عالم ہے، انہوں نے دلیلیں دی ہیں اتنی جلدوں میں، جا کے اٹھا کے دیکھ لیں دلیلیں ہر فتوے کی کہاں ہے. کیا فقہا آپ یہ بہتان لگا رہے ہیں بار بار کہ فقہا بغیر دلیل کے جناب فتویٰ دیتے ہیں. سید کھوئی کا 50 جلد کا جو انہوں نے موضوع ہے ان کی کتابوں کا، ہر جلد میں 400-500 صفحے سے زیادہ ہے، تقریباً 40 کے قریب جلدیں ان کے فقہی مسائل پہ ہیں. دلیلیں ذکر کی ہیں انہوں نے، بحث کی ہے. جو بندے کے جس بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کے دور میں،
کہ وہ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھے یا مسائل الشیعہ کی روایت اٹھا کے دیکھے. آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں 25 کروڑ عوام شیعہ کو کہ سارے کام چھوڑ کے وہ 40 جلدیں دیکھیں کہ دلیلیں کیا ہیں. بھائی عجیب منطق ہے آپ کی. اس کے بعد آپ نے مسائل بہت ساری کتابوں کے حوالے دے, عوام بیچارے مرعوب ہو جاتے ہیں, بڑے کتابوں کے حوالے دے رہا ہے بندہ. لیکن میں اس پہ آپ کے احترام کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا. سورہ جمعہ میں ایک آیت میں ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, عمومی ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بات کی ہے. کچھ لوگوں کے ایسی مثال ہے کہ ان کو اس گدھے کی مانند کہ اس کے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کتابوں میں کیا ہے. کچھ لوگ ساری زندگی علم دین پڑھتے ہیں یہ وہ, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے, کیونکہ نیم ملا ہے. اگر وہ فقیہ ہوتا اور شرع صدر اس کا اللہ تعالیٰ کر دیتا اور اس کا دماغ جو ہے نا سمجھنے لگ جاتا, نیم جس طرح نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, یہ کسی نے ایسا نہیں بنایا. جن نیم ملاؤں کو لوگوں نے اپنا ان کو فالو کیا, یہ فالو کر رہے ہیں نا, تقلید کر رہے ہیں. فالو ہی تو نا ان کے قول کو لینا, اس کے مطابق عمل کرنا, آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. آپ کی بھی تقلید, یہی معنی ہے تقلید کا. تو اب یہ تقلید جو آپ کی ہو رہی ہے اور آپ مرجع بن رہے ہیں اور آپ مجتہد اور فقیہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے. مصیبت یہ ہے, نیم ملا خطرہ ایمان, لوگوں کا ایمان خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کے احترام کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے ساری روایتیں کی کہ جس بندے نے سچے بندے کے وسائل الدرجات کی, وسائل الدرجات کی روایت من دان اللہ بغیر سوا الی صادق, سچے بندے سے سننے میں بغیر جس نے دین کو اختیار کیا وہ قیامت تک گمراہ ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں جو ائمہ نے صفات بتائی ہیں کہ من کان من الفقہاء صالح, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, اور حدیث اور روایتیں وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جو سال سال حوزہ علم میں یہی کام ہوتا ہے کہ اس فتوے کی دلیل کیا ہے, اس دلیل کو آیت اور روایت سے دیکھتے ہیں اور وہ لکھی ہیں انہیں دلیلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے اور یہ بغیر دلیل کے فتوے دے رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بہتان ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی ذکر کیا من اخذ دینہ من افواہ الرجال زالت الرجال, کہ لوگوں کی زبانوں سے جیسے دین ہے. بھائی زبانوں سے جو دین لے رہا ہے وہ زبان اس کی ہے, لیکن فکر کہاں سے لے رہا ہے؟ محمد و آل محمد کی آیت اور ان کی قرآن کی آیت اور ان کی روایت سے لے رہا ہے. تو اپنی جیب سے تو وہ زبان اگر نکال رہے اپنی فکر سے ذاتی, تو تبر امام کو قول یہاں صادق ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے دین نہ لیں, قرآن اور اہل بیت سے لیں. یعنی فقیہ جو سمجھ رہا ہے قرآن اور اہل بیت سے سمجھ کے دے رہا ہے تو وہ اہل بیت ہی کا حکم ہے. اچھا اس مقام پہ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, پہلے بھی میں نے حدیث پیش کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, اس کو میں پیش کروں گا, مجھے جو ہی ٹائم ملتا ہے اسی پروگرام میں وہ حدیثیں میں ساری پیش کروں گا جو تقریریں ہیں, بہت ساری ہیں, آیات بھی ہیں حدیث سے بھی ہیں. اچھا اب یہاں پہ میں اس میں اس لیے نہیں انٹر ہو رہا, اس حدیث میں اگر میں انٹر ہوں تو پھر لمبی بات چاہیے, جیسے اس ایک حدیث پہ دوسرا پروگرام جا رہا ہے. تو وہ حدیثیں جو بتا رہی ہیں کہ اس مقام پہ کہ آپ فقہا کی طرف رجوع کریں, اور اس کے بعد آپ نے کافی ہاں یہ ایک شخص جو ہے بغیر حجت کے اس کی بات آپ نہ لیں, تو فقہا کہتے ہیں ہر بات کی تائید کریں. بھائی فقہا حجت ہے, ائمہ نے ان کو حجت قرار دیا, یہی ام الحوادث سے واقعہ, ائمہ بھی حجت ہے اور فقہا کو حجت ائمہ نے قرار دیا. آپ کہتے ہیں فقہا حجت نہیں, فقہا اس ام الحوادث الواقعہ فرجعوا فی الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم, کہ یہ جو نئے مسائل ہیں اس میں حدیث کے راویوں کی طرف, یعنی جو پچھلے حدیثوں سے قواعد سے نئے مسائل کا حل دیں ان کی طرف رجوع کرو, وہ مرجع ہیں ان کی تقلید کرو, اور وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. اس روایت کی سند میں نے صحیح ثابت کی ہے اور وہاں بہت سارے فقہا نے بھی اس کو صحیح ثابت کیے, قرائن بھی بتاتے ہیں کہ یہ قطعی ہے. مزید میں اس پہ بات کروں گا, اس پہ اور ادلہ لاؤں گا, لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ حجت ہے, امام کہہ رہے ہیں حجت ہے, آپ کہتے ہیں حجت ہی نہیں. جس کو امام حجت کرے قرار دے وہ حجت ہے, جو فقیہ نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے. لوگ ہر ایک حجت الاسلام والمسلمین لکھ دیتے ہیں, جائز نہیں, حرام ہے. فقط جو فقیہ ہے جو دلیل سے بات کر سکتا ہے وہی حجت ہے. یہ امام زمانہ نے ائمہ نے ان کو, ائمہ بھی حجت ہے لیکن ائمہ نے ان کو آگے حجت بنایا. اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور بات کی کہ جناب حدیث ان لوگوں کو سب کو سمجھا دیں, اس کو آپ بہت ریپیٹ کرتے ہیں. بھائی صاحب لوگوں کو سمجھا دیں, ترجمے جن حدیثوں کے ہو چکے ہیں وہ سمجھیں, جا کے کتابیں خریدیں, مسائل شیعہ کے بعد جلدوں کو سمجھیں. کس نے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے,
جائے خود سمجھیں. اگر ان کو سمجھ نہ آئے اس چیپٹر کی جتنی حدیثیں ہیں تو پھر وہ محدثین کی طرف رجوع کریں، اور وہ آپ ان کے نام بھی تو بتائیں کہ یہ محدثین کے زمانے میں ہیں، ان کی طرف جائیں اور ان سے سیکھیں. وہ نام بھی نہیں بتاتے، ڈاکٹر کا پتہ بھی نہیں بتاتے، اور کہتے ہیں جی مریض رہو، علاج نہیں کرانے کے لیے جانا، ڈاکٹر کا نام بھی نہیں لیتے. مقبول ہے عمر ابن حنظلہ کی آپ نے بات کی، رات رہ کر حکم کی بات آپ نے کہی ہے، حکم ہے بھائی. وہ جو حکم لگائے گا نزاعات میں، جھگڑا ہو گیا میراث میں، باقی مسائل میں، وہ حکم جیل سے دے گا یا وہ حکم جو لگائے گا آیت اور روایت کی روشنی میں دے گا؟ جب آیت اور روایت کی روشنی میں دے گا جو اس کو سمجھ آئی ہے وہی فتویٰ ہے نا، وہ فتویٰ کی حجیت ایسے ثابت ہو گئی. اور فتویٰ یعنی جو آیت اور جب قواعد فقہیہ سے اس کو سمجھ آئے. میں نے 7 جلدیں آپ کو بتائی قواعد فقہیہ کی. قواعد فقہیہ کی 7 جلدیں ہیں جس میں بہت سارے قواعد، قاعدۃ لا ضرر، اسی طرح جناب جو دوسرے قواعد، قاعدۃ الفراغ و تجاوز، اسی طرح ما یضمن میں صحیح یضمن میں فاسد، بہت سارے قواعد. ان قاعدۃ الاستصحاب، قاعدۃ البراءہ، اصول جو ہیں، ان تمام قواعد کو جو علماء نے آیات اور روایت کی روشنی میں لیے، ان قواعد سے آگے نئے مسائل کا حل دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور افق الناس، بعض روایت میں من عرف معانی کلام الفاظ بعض مختلف ہے، ہمارے کلام کے معنی کو سمجھ تو وہ سب سے بڑا فقیہ ہے. تو فقہا سمجھتے ہیں بعض، وہ مناقشہ کے بعد ایسے تو نہیں فتویٰ دے دیتے. حوزات میں جو بعض خارج ہوتی ہے سال 40 سال سے زیادہ کوئی نے جو بعض خارج پڑھائی، اس میں فقہا جو ہیں وہ معنی کے سمجھنے کے لیے تو وہ اپنے فضلاء کے سامنے جنہوں نے زندگیاں صرف کی ہوتی ہیں وہ مناقشہ اور ڈسکشن کرتے ہیں، تو کیا معنی کے بغیر جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا چند اشارے اگلی انشاءاللہ جو میری باری آئے گی اس میں میں آپ کو ساری آیتیں اور روایتیں بہت ساری جو جس سے علماء نے استدلال کی ہے فقط میں لسٹ گنواؤں گا، لیکن ہر ایک پہ الگ بحث ہوگی تفصیلی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اور روایتیں کوئی نہیں، یہی ایک روایت ہے یا اور چیز ہی نہیں، بہت ساری ادلہ ہے. اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی بات راویوں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ مختلف علماء نے مزید بھی جو راویوں کے حوالے سے بات کی ہے. محقق نراقی کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کتاب اوائد الایام ان میں یہ ایک بات کی ہے کہ جو شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں، شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں، طبرسی نے احتجاج میں، کشی نے اپنے رجال میں، انہوں نے کہا ہے کشی سب علماء میں سند صحیح العالی، محقق نراقی کہتے ہیں اس ام الحوادث والی امام کے خط کی بہت بلند ترین سند ہے، یہ سارے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. اور پھر اس روایت کو ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں فرماتے التوقیع الرفیع ذات الاسناد المتصل ہے سقال التوقیع الرفیع مروی فی کتاب کہ بہت بلند و بالا یہ سند متصل ہے، اس میں سند کوئی کٹی ہوئی نہیں. جن علماء نے ذکر کی ایک کے بعد دوسرا عالم عظیم ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، 3 درمیان میں ہے، ایک میں 4 ہے شیخ صدوق جیسے، تو سب عظیم ہے، سند بھی متصل، سند بھی عالی. کتنے علماء یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر کاشف الغطا، بس آخری بات، کاشف الغطا، علی کاشف الغطا نے اپنی ایک کتاب جس کا نام النور الساطع ہے، انہوں نے لکھا ما رواہ المشایخ الثلاثہ، شیخ صدوق، شیخ طوسی اور اسی طرح صاحب الاحتجاج فی الغیبہ و اکمال الدین والاحتجاج، ان 3 کتابوں میں. پھر توقیع شریف لاسحاق ابن یعقوب الذی قال فی المرحوم شیخ محمد طاہر نجف. شیخ محمد طاہر نجف یہ بھی فقہاء میں سے تھے، مراجع میں سے. انہوں نے کہا انہوں مکتوب ہی، یہ قطعی ہے، یقینی ہے امام کا خط ہے. اور یہ سپیشل خاص لوگوں کے لیے یہ آتا تھا، ہر ایک کے لیے خط نہیں آتا تھا یہ، اور اس میں سپیشل خاص باتیں ہوتی تھی، امام کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا. اور کلینی جیسے عالم دین اسحاق سے دیکھ رہے ہیں اور امام کا وہ خط ہی نہ دیکھو اور کوئی اشکال بھی نہیں کیا اور ذکر بھی کر دیا. یہ اتنے بڑے فقہاء کے بارے میں ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے اس کی پھر خود اس کو خدا ہدایت دے. جی میرا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. جی بسم اللہ کریں. بہت مہربانی قبلہ علامہ صاحب. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میرے کلام میں کچھ تلخی ہے تو اپنی بزرگی کے اور کرم سے ہمیں معاف کریں. آپ سے عرض ہے آپ کے کچھ جملے میں نے سنے